إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سب سے بڑا مددگار ہے اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو محبوب پروردگار ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یونس کی 3 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے
اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ماہ ربیع الثانی کی 7ویں تاریخ ہے۔ جس طرح اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ماہ ربیع الاول بڑا ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کے بعض حلقوں میں ماہ ربیع الثانی کو بھی اسی اہتمام سے منایا جاتا ہے، بلکہ عوامی زبان میں اسے کہیں تو ربیع الاول 12ویں کا مہینہ ہے تو ربیع الثانی 11ویں کا مہینہ ہے۔ عام طور سے 12ویں اور 11ویں یہ دونوں تاریخیں خود ساختہ ہیں، ہماری بنائی ہوئی۔ میں اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ تحقیقی معلومات حاصل کرنے چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق عام طور سے جنم دن منایا جاتا ہے، اور بزرگان دین سے متعلق عموماً مرنے والا دن منایا جاتا ہے۔ اور ایسے دن کو یا ایسی تاریخ کو عرس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور لفظ عرس بھی ایک حدیث کے جملے سے نکالا ہوا لفظ ہے، جس میں اچھے انسانوں سے جب اللہ کے فرشتے قبر میں سوالات کرتے ہیں اور جب سوالوں کا صحیح جواب وہ دے دیتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، جس طرح دلہن سوتی ہے اسی طرح سے آرام و سکون کے ساتھ آپ آرام کر لیجیے۔ اسی لفظ عروس سے عرس نکالا گیا اور بزرگوں کے مرنے کے دن کو عرس کے طور پر منایا جانے لگا۔ جس طرح دلہن کو سجایا جاتا اسی طریقے سے بزرگوں کی قبروں کو سجایا جاتا اور شادی بیاہ کا ایک سما پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ یہ سب کارنامے دین سمجھ کر انجام دیے جاتے ہیں۔ کیا ایسی چیزوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق و رشتہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ائمہ مجتہدین کا زمانہ، ائمہ محدثین کا زمانہ، کیا ان زمانوں میں اس قسم کی چیزوں کا وجود تھا یا نہیں تھا؟ اگر اس قسم کی باتیں کسی جانب سے کہی جاتی تو عام طور سے فتویٰ لگتا ہے یہ گستاخ اولیاء ہے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں، یہ صالحین سے نفرت کرتے ہیں وغیرہ ذالک۔ اگر آپ کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق صحیح ہے تو کسی کے فتویٰ بازی کرنے سے، کسی کے چلہ چلی کرنے سے آپ کا عقیدہ ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کا عقیدہ ڈگمگاتا ہے تو نعوذ باللہ آپ نے کتاب و سنت گویا بالائے طاق رکھ دیا۔ اسی مناسبت سے سورہ یونس کی چند آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، ان کے صفات کیا ہیں۔
فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو، ہوشیار، خبردار، توجہ سے سنو. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں پر خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. لیکن اللہ کا ولی ہے کون؟ ہر گلی میں رہنے والے کو ولی نہیں کہا جاتا. مسجدوں، عبادت گاہوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے کٹیا بنا کر مخصوص جگہ بنا کر عبادت کرنے والوں کو ولی نہیں کہا جاتا. ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت و بندگی بجا لا کر اللہ کا قریبی بن جاتا ہے. ولی مانے قریبی، قرابت دار، رشتہ دار. شادی بیاہ کے موقع پر کہا جاتا ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. یہ الگ سی بات ہے. ماحول جب بگڑتا ہے، لڑکیاں آزاد ہوتی ہے، دوستی کے رشتے میں بن جاتے ہیں، ادھر ادھر کی مساجد میں جا کر بغیر ولی اور بغیر گارجین اور بغیر سرپرست کی اجازت کے نکاح کرا لیتی ہے، یاد رکھیے گا وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. وہ قاضی صاحب پڑھائیں کہ امام صاحب پڑھائیں کہ محدث صاحب پڑھائیں کیا اور کوئی پڑھا دے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. لیکن جب آدمی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے تو کتاب و سنت کے ماننے والے افراد بھی چھپ چھپا کر ایسی جگہ نکاح کر لیتے ہیں جہاں اس کی اصلی ولی کو کھوجا نہیں جاتا ہے. کسی کو ولی بنا کر نکاح پڑھا دیا گیا، وہ نکاح ہوتا نہیں ہے. بہرحال تو ولی کا معنی ہوتا قریبی. یہاں ولی کا معنی ہے سرپرست، گارجین. اولیاء لفظ ولی کی جمع ہے. ولی معنی قریبی. اولیاء اللہ کے قریبی بندے. اللہ کا قریبی بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت و بندگی بجا لا کر اللہ کا قریب بنتا ہے. سورہ الگ کی آخری آیت پڑھیے گا، اس میں کہا گیا سجدہ کیجئے اور اللہ کی قربت حاصل کیجئے. آپ سجدہ سے دور رہیں گے اور اللہ کا نزدیکی بن جائیں گے، یہ محال ہے. یہ وجہ کہا گیا جب بندہ سجدہ میں ہوتا ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس کی پیشانی زمین پہ پڑی رہتی ہے لیکن اس کی پہنچ عرش معلیٰ تک ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ جھکا ہوا ہے، زمین میں سٹا ہوا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ بہت بلند و بالا، اتنا اونچا ہو گیا کہ عرش معلیٰ تک اس کی پہنچ ہوگی. تو ولی اللہ کا قریبی. اس آیت کریمہ میں اس کے بعد مزید اس کی وضاحت کی گئی. خود اللہ نے کہا ولی ہوتا کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد تقوی و طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں اور متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں. دو صفتوں کا خصوصی تذکرہ. ایمان لانا ولایت کے حد میں داخل ہو جانا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا ولایت کی اعلیٰ مقام کو حاصل کرنا ہے. تو جو انسان ایمان و عمل میں جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بندہ کہلائے گا. اگر ایمان و عمل نہیں ہے
تو آپ قربت کا خواب بھی نہ دیکھیں، اللہ کا قریبی بندہ بن ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نے تعریف کی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ایماندار ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کا انعام ایسے ولیوں پر کیا ہوگا؟ ایک انسان اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جانب سے قربت کی مژدہ و خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ کیا فرمایا؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے متقیوں پرہیزگار کے لیے اللہ کی جانب سے دنیا آخرت دونوں میں خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور یاد رکھیے گا یہ خوشخبری کا پروانہ جو اللہ کی جانب سے بڑھ چکا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کسی انسان کو دنیا آخرت میں اللہ کی جانب سے خوشخبری مل جائے، کامیابی کی خوشخبری مل جائے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ ان تینوں آیات میں تین باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے ولیوں کو نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے ولیوں کی پہچان بتلائی گئی، وہ ایماندار بھی ہوتا ہے، متقی و پرہیزگار بھی ہوتا ہے۔ تیسری بات، اللہ کی جانب سے انعام کا اعلان کیا گیا، ان کے لیے بشارت و خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کو دوسری آیت سے اگر سمجھتے ہیں تو آسانی ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ ان آیات میں وہی بات بیان کی گئی ہے جو اولیاء سے متعلق بیان کی گئی تھی، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تمہارے لیے دنیا آخرت میں خوشخبری ہے۔ یہ خوشخبری کون سناتے ہیں اور کب سناتے ہیں؟ بعد والی آیت میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ جو انسان اللہ کو برا رب ماننے کے بعد جو کہہ لے ربنا اللہ، اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اسی حقیقت پر وہ ثابت قدم رہتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو ایسے انسان کو خوشخبری سنائی گئی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں خوشخبری سناتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب خوف بھی مت کھائیے اور غمگین بھی مت ہوئیے۔ آنے والے خطرات کا ڈر رہتا ہے اور جو مصیبتیں گزر چکی ہوتی ہیں اس کا غم رہتا ہے۔ فرشتے خوشخبری سناتے ہوئے کہتے ہیں آئندہ بھی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے جو تکلیفیں ہو چکی ہیں اس پر بھی آپ کو غمگین ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ سنو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ایمان و عمل کے نتیجے میں جو جنت کی تمہیں خوشخبری سنائی گئی تھی، پھر تمہیں خوشخبری سنائی جاتی، خوش ہو جاؤ۔ جس جنت کو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت تم کو مل کے رہے گی۔ اور ایسے کٹھن مراحل میں، دشوار گزار مقام پر، دقت و پریشانی کے وقت میں فرشتے ایسے بندوں سے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، مرنے کے بعد
میدان حشر میں یہ فرشتے ان سے کہیں گے، مرنے کے وقت بھی ہے، میدان حشر کی بات بھی، کیا کہیں گے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ہم تمہارے ساتھی تھے، تمہارے دوست تھے، تمہارے ولی تھے، تمہارے قریبی تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ساتھ دیا اور آخرت میں ساتھ چھوڑ دیا، نہیں، دنیا بھی ہم تمہارے ساتھ تھے اور آخرت بھی تمہارے ساتھ رہی۔ اور پھر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت میں تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کی تمہاری خواہش ہوگی، اور وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کا تم سوال کرو گے۔ ان آیات میں بھی اللہ کے ولیوں کی تعریف بھی کی گئی ہے اور اس کے مقام و منصب کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ شرط کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ڈھل مل یقینی کی کیفیت نہ ہو، بلکہ یقین والا ایمان ہو کہ رب ہمارا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بات بڑی معمولی لگتی ہے، لیکن جو انسان اس حقیقت کو سمجھتا ہے وہ بات ان پر بڑی بھاری گزرتی ہے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا۔ علامہ اقبال نے کہا جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں۔ کیوں؟ کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا میں سمجھتا ہوں۔ جب کہہ دیا لا الہ تو ہر چیز کی نفی کر دی گئی، الا اللہ کر کے اللہ کا اس بات کر دیا گیا۔ کوئی مددگار نہیں مگر اللہ، کوئی زندگی بخشنے والا نہیں مگر اللہ، کوئی موت دینے والا نہیں مگر اللہ، کوئی ذلت و خواری سے دوچار کرنے والا نہیں مگر اللہ، کوئی روزی روٹی دینے والا نہیں مگر اللہ۔ یہ ساری چیزوں کو اس میں ملا کے آپ کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ بات کہنے میں بڑی آسان لگتی ہے لیکن برتنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، سنو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو آئندہ خوف بھی نہیں ہوگا اور گزری ہوئی مصیبتوں کا غم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جگہ جگہ پر اللہ کے فرشتے ان کی رہنمائی کے لیے موجود رہتے ہیں۔ جو ہی قدم ہلکا پھلکا بھی ڈگمگاتا ہے تو فرشتے انہیں پشت پناہی کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے بجھاتے ہیں، انہیں تسلی دیتے ہیں، انہیں خوشخبری اور مژدہ سناتے ہیں۔ ولی کون ہوئے؟ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا اور متقی و پرہیزگار ہوتا ہے۔ آپ سب اللہ کے ولی ہیں۔ آپ ایمان و عمل میں جتنا بڑا ہوں گے، جتنا مضبوط ہوں گے، اتنا مضبوط، اتنا بھاری ہے، اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ ہمارا ولی ہوگا ہم اللہ کے ولی ہوں گے۔ جب کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے تو دوسرا اس کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا دوست ہے، ہم بھی اللہ کے دوست ہیں۔ اور یہ دوستی، یہ قربت، یہ نزدیکی کب حاصل ہوتی ہے؟ انسان ایمان کے ساتھ اللہ کی عبادت و بندگی میں مصروف ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، وہ انہیں ہر قسم کی تاریکیوں سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، لیکن جو کافر ہوتے ہیں ان کے دوست شیطان ہوتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں تاریکی روشنی سے نکالتا ہے اور تاریکی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ اب قرآن کی اس نقطے پہ غور کریں گے، قرآن جہاں بھی لفظ نور کا تذکرہ کرتا ہے
وہاں واحد کا لفظ استعمال کرتا ہے، انوار کا تذکرہ نہیں کرتا، کیونکہ روشنی ایک ہی ہوتی ہے۔ اور جہاں گمراہی کا تذکرہ کیا وہاں ظلمات کا تذکرہ کیا، مختلف قسم کی ظلمات ہیں، ان تمام تر ظلمات و تاریکیوں سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کافی ہے۔ اگر آپ نے اللہ سے رشتہ ناتا جوڑ لیا ہے، اللہ کا قریبی بندہ بن گئے ہیں، تو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تر خرافات سے آپ کو نکال دے گا۔ یہ سب تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ ایک حدیث سن لیجیے، پھر مختصر کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ جب کوئی انسان ایمان و عمل کے ذریعے سے اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو اللہ کی جانب سے اس ولی کی ولایت کے مقام کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کے طور پر یہ بات بیان فرماتے ہیں، من عاد لی ولیہ فقد آذنت لہ بالحرب، جو انسان میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کسی اچھے انسان کی مخالفت کرنے والا در حقیقت وہ اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اچھے اعمال کرنے کے نتیجے میں انسان اللہ کا ولی بن گیا۔ جب اللہ کا ولی بنا، اب اللہ کے ولی کی عداوت و دشمنی میں بڑھائیں گے، وہ اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اللہ سے لڑ کے کوئی انسان جیت سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے وقتی طور سے آپ کی رسی ڈھیل دی جائے، ہو سکتا ہے آپ کی پاور کے استعمال کرنے کا آپ کو موقع دیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کو اپنی طاقت و توانائی پہ ناظر فخر ہو جائے، لیکن قرآن کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، میں مہلت دے رہا ہوں، میرا مہلت دینا بڑا خطرناک ہے، میں اسی جگہ سے اس کی رسی کو ترک کر دوں گا، ٹائٹ کر دوں گا جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں جائے گا۔ کیا فرمایا؟ جو انسان میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے جو اللہ کے ولی ہیں ہم ان سے دشمنی رکھ نہیں سکتے۔ وہ ولی زندہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ولی مردہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہم سے پہلے گئے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، آج ہمارے درمیان موجود بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم مردہ پرست قوم ہیں۔ جب تک ہمارے درمیان اچھے لوگ رہتے ہیں اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، اس کے مر جانے کے بعد، اس کے چلے جانے کے بعد انسان بہت زیادہ سوچتا ہے، فکر مند رہتا ہے، بڑا اچھا آدمی تھا چلا گیا، زندگی میں تو آپ نے قدر نہیں کی اور مرنے کے بعد ان پر افسوس کرتے ہیں۔ بہرحال تو جو انسان اللہ کی کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے کوئی انسان یہ افواہ نہ پھیلائے یہ مسجد والے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ولی کو نہیں مانتے۔ ہم اللہ کے ولی کو ولی ہی مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے۔ سیدھا سیدھی بات سمجھ لیے گا، اللہ اور ولی کے درمیان جو ولایت کا فاصلہ ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ولی کو اللہ کے ساتھ میں گم نہیں مانتے ہیں۔ کہیں عقیدہ وحدت الوجود ہوتا ہے کہ عقیدہ وحدت الشہود ہوتا ہے، کہیں صوفیوں کا گمراہانہ عقیدہ ہوتا ہے وغیرہ ذالک، کبھی اس پر بحث کی جائے گی۔ جو اللہ کا ولی ہے، ولی جب تک ہم اس کی تعظیم و تکریم نہیں کریں ہمارا ایمان درست نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کی شکل میں سمجھیے، آپ نماز پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز کی ہر رکعت میں لازمی طور سے پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا اس دعا میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نبیوں کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا اور عام نیکوکار کے راستے پر چلا۔ ان چاروں جماعت میں اللہ کے ولی ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک ان ولیوں کے راستے پر چلنے کی اللہ سے دعا نہیں کریں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، اب نماز ختم کرنے سے پہلے تحیات بیٹھتے ہیں، اب تحیات کے کلمات دہراتے ہیں، اس میں آپ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور دنیا کے کسی خطے میں تیرے صالح بندے ہو ان پر بھی سلامتی ہو۔ آپ نہیں پڑھیں گے تحیات نماز نہیں ہوگی۔ پھر بھی ہم ہی سے گلہ ہے کہ وفادار رہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، ولیوں کو ماننا الگ ہے اور ولیوں سے مانگنا الگ ہے۔ ہم ولیوں سے مانگتے نہیں ہیں،
ہم ولیوں کو دیتے ہیں. کہیں کہ بہت بھاری جملہ آپ نے کہہ دیا. ہم ولیوں کو دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ دعا دیتے ہیں. دنیا کا کوئی ولی ایسا نہیں ہوگا جس کی موت واقع ہوئی ہو اور اس پر نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو. نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. دعا کیوں کرتے ہیں؟ اب اس ولی کے لیے زندہ آدمی اس ولی کے لیے اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہے. تو ہم ولیوں کو دیتے ہیں, ولیوں سے مانگتے نہیں ہیں. مانگنا ہوتا ہے تو اللہ سے مانگتے ہیں, کیونکہ اللہ نے اپنا محتاج بنایا اور کسی اور کا محتاج بننے کا حکم نہیں دیا. اس مہینے کی 11 تاریخ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کی ولایت پر سارے لوگوں کا اتفاق ہے, بلکہ سب لوگ کہتے ہیں کہ تمام ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. ان کا نام عبد القادر, ان کی کنیت ابو محمد, ان کا لقب اور تخلص نک نیم وغیرہ جو ہوتا ہے, کہیں محی الدین ہے, کہیں محبوب سبحانی ہے, کہیں غوث الثقلین ہے, کہیں غوث اعظم ہے, کہیں دستگیر ہے. یہ سب بنائے ہوئے جملے ہمارے آپ کے ہیں. ان کے بارے میں مشہور یہ ہے وہ فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کے مطابق فتویٰ دیتے تھے. کسی ایک امام کو نہیں بلکہ دو امام کے مسلک پر ان کا عمل ہوتا تھا. ان کے ایک واقعہ 2 واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے بہت بڑا ولی. ولی ہونے کا مطلب ہوتا ہے جب انہیں ہم ولی مانتے ہیں تو ان کے نقش قدم پر چلیں گے. اور افسوس یہ ہے جو لوگ ان کو ولی مانتے ہیں وہ ان کے عقیدے پر بھی نہیں ہے, ان کے نماز کے طریقے پر بھی نہیں ہے. کیسا ولی مانا بھائی؟ آج کے دور میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے عقیدے اور ان کے مطابق نماز پڑھنے والے کو انسان گستاخ کہتا ہے, لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کو لوگ اپنا سب سے بڑا ولی بنا بیٹھا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو آپ کے ذہن و دماغ میں آتا بولتے ہیں, اب سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. ایک بار یہ عبادت کر رہے تھے, بارش بھی ہوئی اور ایک آواز آئی, عبد القادر ہم نے آپ کے سارے گناہوں کو بخش دیا. ہم لوگ ہوتے خوشی سے جھوم اٹھتے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں مجدہ اور خوشخبری مل گئی. انہوں نے فوراً کہا تم تو شیطان ہے. جب اللہ نے نبی سے عبادت کو معاف نہیں کیا ہے تو ہم سے عبادت کو معاف کیسے کرے گا؟ علم جب کم ہوتا ہے تو انسان اس طرح بھٹکتا ہے. پھر شیطان نے بھٹکانے کی کوشش کی, اپنے علم کی بنیاد پہ بچ گئے. خیر علم کی بنیاد پر نہیں بچا, اللہ کے فضل سے بچا ہو. کتنا مضبوط عقیدہ ہے. آج ہمارا عقیدہ ایسا ہے, پھر کس بنیاد پر ان کو بزرگ مانتے ہیں آپ؟ پڑھنے کے لیے ان کی والدہ نے بھیجا, 40 دینار 40 اشرفی ان کے گریبان میں بٹوا میں سل کے اندر ڈال دیا اور کہا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. بہت مشہور واقعہ. راستے میں ڈاکو نے اس قافلے پر حملہ کیا, سب کی چھنتائی ہو گئی. ان سے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ بولا ہاں میرے پاس 40 اشرفی ہے. ڈاکو نے سمجھا یہ بچہ خامخواہ سے بولتا ہے, چلا گیا. پھر دوسرا آیا, ہے تمہارے پاس کچھ؟ ہاں میرے پاس 40 اشرفی ہے. پھر وہ واپس جا کے کہا اپنے سردار سے, ایک لڑکا ہے وہ ایسا ایسا بولتا ہے, بولا اس کو بلاؤ. حاضر کیا گیا. کہا بابو کیا معاملہ ہے؟ جانتے ہو ہم لوگ تو گنڈا ہے, ڈاکو ہے. بولا پتا ہے. بولا تمہارے پاس اشرفی ہے, ہم تو تم کو جانتے بھی نہیں تھے, تم خود بتلا رہے ہو. آخر ماجرا کیا ہے؟ کیا کہا؟ میری والدہ نے نصیحت و وصیت کی بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. آپ نے پوچھا ہے؟ ہم نے بتا دیا ہے. کہاں ہے تو آپ نے پوچھا نہیں. آپ نے دکھانے تو بولا نہیں. آپ نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہم نے بتا دیا. کہ کیوں ایسا کہا؟ کہ میری ماں کی وصیت تھی. اس کے اس جملے سے سارے گنڈے توبہ کر لیے
کہ اب تم اپنے ماں کی وصیت پر اس طرح عمل کرنے کے لیے تیار ہو کہ سارا سرمایہ تمہارا لوٹ جائے، پرواہ نہیں ہے، ہم اللہ سے کی ہوئے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، توبہ ہے، تمہارے سامنے ہم توبہ کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی بات ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ انسان عملی طور سے کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرے، بگھارنے سے کچھ کام نہیں ہوتا ہے، دکھانے سے کچھ کام نہیں ہوتا ہے۔ ایسا عمل کیجئے کہ لوگ آپ سے متاثر ہو جائیں اور آپ کے خیالوں میں گم ہو جائیں اور آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک فتویٰ سن لیجئے اور بات ختم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، جس کا عام طور سے مرغا کھایا جاتا ہے، 300-400 روپے کا مرغا 1000-1200 روپے بھی نہیں ملتا ہے، وہ کالا ہو کہ لال ہو، بانگ دینے والا، اذان دینے والا مرغا ہو، کئی کیٹیگری ہے، اس کا ایک فتویٰ سن لیجیے۔ اگر واقعی ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اس فتوے پہ ہمارا ضرور عمل ہونا چاہیے۔ بڑا کڑا فتویٰ ہے مگر ہے۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، شیخ نے فرمایا انہیں 3 دن تک نماز کی دعوت دو۔ اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر دے تو الحمدللہ، تیسرا دن گزر گیا اور اس نے نماز پڑھنا شروع نہیں کیا تو کیا کریں گے؟ اسے مرتد سمجھ کر قتل کر دو۔ وہ آدمی روئے زمین پر رہنے کا حق نہیں رکھتا، وہ کافر و مرتد ہو گیا، اسے قتل کر دو۔ دوسرا فتویٰ، اس پر نماز جنازہ مت پڑھو۔ تیسرا فتویٰ، انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اور چوتھا فتویٰ، ان کے مال کو لوٹ لو اور مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دو۔ جو انسان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے رشتہ ناطہ جوڑتا ہے، ان کے لیے ضروری ہے خاص طور سے اس فتوے پر عمل کرے۔ آپ کے گھر کا کوئی بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا بچہ قتل کریں گے؟ آپ کے سماج میں کوئی انسان بے نمازی ہے، کیا اسے قتل کرنے کا فتویٰ دیں گے؟ کوئی مر جائے، آپ کا باپ مر جائے، بھائی مر جائے، رشتہ دار مر جائے، کیا اس کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھیں گے؟ کیا اسے مسلمانوں قبرستان میں دفن نہیں کریں گے؟ کیا اس کا مال لوٹ کر کے بیت المال میں جمع کر دیں گے؟ غور کیجئے اس فتوے پر، اور اگر آپ کا رشتہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اس فتوے کے مطابق عمل کیا، اور یہ فتویٰ یقیناً غلط نہیں ہے، محدثین کا یہی فتویٰ ہے کہ بے نمازی جان بوجھ کر بلا عذر شرعی کے نماز چھوڑنے والا مسلمان نہیں رہتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد اگر کوئی کفر کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ فیصلہ سنیے، گریبان جھانکیے اور اپنے بارے میں فیصلہ کر لیجیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ہے ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہے ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے الہی ان تمام کے ہر جائز مراد کو پوری فرما دے اور ان کے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔